محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی مجلس انشاءاللہ بابل فاؤنڈیشن کی سالانہ مجالس میں سے ایک ہے، انشاءاللہ اس کا دوسرا سال ہے، ہر سال اس طرح برپا کی جائے گی۔ آپ سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، درود بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں بلا تاخیر متمم قبلہ مولانا سید محمد افسار نبی صاحب سے کہ انہوں کو ضرور بنا کر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ
نام موسیٰ ہے، کاظم کردار ہے۔ ائمہ اطہار کے متعلق یہ انتہائی لطیف پہلو ہے کہ ہم انہیں کرداروں سے پہچانتے ہیں، کرداروں سے پکارتے ہیں۔ نام علی ہے، سجاد تو کردار ہے، زین العابدین تو کردار ہے، عابد تو کردار ہے۔ نام محمد ہے، باقر تو کردار ہے۔ نام جعفر ہے، صادق تو کردار ہے۔ نام موسیٰ ہے، کاظم تو کردار ہے۔ نام علی ہے، رضا تو کردار ہے۔ نام محمد ہے، کردار تقی ہے۔ نام علی ہے، کردار نقی ہے۔ دیکھیں میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام محمد نے فرمایا، کوئی حسبی نسبی نسلی شیعہ بھی نہیں بتا سکتا میں کس ذات مقدس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے عرض کروں امام باقر نے فرمایا تو کائنات عظمت میں سوائے جعفر صادق کے بابا کے آپ کا ذہن کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے، اپنوں میں بھی اگر نام لوں تو کنفیوژن ہے، اگر کردار سے پکاروں تو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، کم از کم ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اس بات پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں وہ امام دیے ہیں کہ 1400 سال بعد بھی جنہیں ناموں کی بجائے کرداروں سے پہچانا جائے عالموں۔ یعنی اس سے بڑی اور خدا کی بلیسنگ کیا ہوگی ہماری کہ ہمارے ائمہ سر اثر کردار ہیں، اور یہ تو سلسلہ عصمت و طہارت میں دوسرا موسیٰ ہے۔ اللہ نے دو موسیٰ دکھائے ہیں سلسلہ عصمت، ایک کو نبیوں میں قرار دیا، ایک کو ائمہ میں قرار دیا۔ وہ جو نبیوں میں آئے ان کے متعلق معروف ہے، اگر میں عام لاہور کی زبان میں بات کروں تو جلالی پیغمبر، آپ کا جلال فرعون جیسے بدبخت سے سامنا۔ البتہ وہ ساری خرافات جو روایات بنائی ہوئی ہیں جناب موسیٰ سے متعلق وہ تو خیر خرافات ہے، مگر ایک جلالی پیغمبر۔ تو حضور قدرت خدا نے جہاں ایک اپنے غضب کا حامل دکھایا، ایک اپنے غضب کا مظہر موسیٰ دکھایا، یقیناً مشیت الہی نے چاہا اگر میں نے ایک موسیٰ انہیں اپنے غضب کا مظہر بنا کر دکھایا ہے، اب ایک موسیٰ کاظم بنا کے اپنے رحم اور شفقت کی دلیل کے طور پر، لہذا جسے غضب کا مظہر بنایا اسے نبیوں میں رکھ دیا، جسے شفقت کا مظہر بنایا اسے ائمہ میں رکھ دیا۔ اور آپ کی توجہ کے لیے جملہ عرض کرنا چاہوں گا، یوں ہی تمہیدی جملے عرض کروں صرف آپ کی توجہ گریب کرنے کے لیے کہ حضور دونوں کے پیچھے سلسلہ ایک ہی ہے، دونوں کے پیچھے طاقت کا منبع ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمیں معجزوں میں بھی بڑا حسین ایک تعلق نظر آئے، ایک بڑی حسین آپس میں وابستگی نظر آئے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ ایک حامل ید بیضا ہے، ایک وارث ید اللہ ہے، اور تعلق اتنا حسین خدا نے دکھایا کہ ید بیضا کا اشارہ ہوتا ہے تو لکڑی سانپ بن جاتی ہے، وارث ید اللہ کا ہوتا ہے تو تصویر کا شیر مجسم ہو کے سامنے آتا۔ تو دیکھیے کیا حسین تعلق خدا نے دیا، ایک حامل ید بیضا، ایک وارث ید اللہ۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہو ایک اور حسین تعلق دکھاؤں کہ یہ ید اللہ اور ید بیضا میں فرق ہے، ذرا پہچانیے گا کتنا حسین فرق ہے۔ جب بنانا ہاتھ میں عصا، سانپ بنا، ان القی عصا فلما راها تحت كأنها جان ولا مدبر ولم يعقل قال يا موسى اقبل ولا تخف انك من العاملين۔ جب لکڑی پھینکی سانپ میں اجدر میں تبدیل ہوئی، موسیٰ ڈر کے بھاگے، ایسے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اب اگر یہ کوئی روایت کا جملہ ہوتا نا تو میں اسے منافی عصمت قرار دے کر آپ کے سامنے بیان ہی نہ کرتا، مگر مسئلہ یہ ہے یہ سورہ قصص ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، جو ڈر جائے گھبرا جائے وہ معصوم کیسا، مگر ہاں ہوا یہ، اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ جناب موسیٰ کا وہ خوف بھی ہدایت کے لیے تھا، اور یہ کام آیا جب جا کر آپ کا مقابلہ ہوا، آپ کی آنکھ میں آئے ہوئے خوف کو دیکھ کر وہ جادوگر سمجھ گئے یہ جو کر رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کوئی بات ذات ہو۔ جو ہے
مگر پروردگار نے بلایا اور یہ کہہ کے کہ پلٹ آئیے موسیٰ اقبل ولا تخف، خوف نہ کھائیے، آپ وہ ہیں جسے امان دی گئی ہے، جنہیں امان دی گئی ہے، آپ ان میں سے ہیں۔ تو حضور موسیٰ تو پلٹ کر آ گئے، اب جنہیں جو 13 رجب کے جشن گزار کے آئے ہیں انہیں لطف آئے گا اس بات کا۔ میں عرض کرتا ہوں موسیٰ تو پلٹ کر آ گئے، شاید اجدر اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ شاید ہر دور کا معصوم مجھ سے ڈر جاتا ہے، یہی سوچ کے رجب کی کوئی تاریخ، یہی کوئی تاریخ ہوگی، ایک سانپ جھولتا ہوا اس کے گہوارے پر آیا جو 13 رجب کو کعبے میں آیا۔ اس سے پہلے کہ کاٹتا معصوم نے کلہ اجدر میں ہاتھ دے کے چیر کے پھینک کے بتایا دنیا والوں یاد رکھو حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے ید اللہ ہونا۔ تو حضور ایک حامل ید بیضا ہے، ایک وارث ید اللہ ہے۔ اب دیکھیے اس بات میں تعجب نہ کیجیے گا کہ یہ دیکھیں اس میں شاید جناب موسیٰ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں، نبیوں سے ملا کے نہ پڑھیں تو کس سے ملا کے پڑھیں؟ آل محمد کے ملا، جو جن جیسے تھے ان جیسوں سے ہی تو ملانا ہے، توجہ ہے۔ ویسے بھی دیکھیے میں یہی دلیل دیتا جاؤں، جب کہا نا اچھا جاؤ موسیٰ یہ عصا پکڑو اور جاؤ ید بیضا لو اور جاؤ جا کر ابلاغ حق کرو، فرعون کو شرم دلاؤ۔ فرعون کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے جو وہ ہے نہیں۔ تو حضور اب آپ سمجھے فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون اس بے شرم کو کہتے ہیں جو وہ دعویٰ کرتے جس کے وہ لائق نہیں۔ تو کہا جاتا اس کے شرم دلا، فوراً ہی کہہ دیا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، یا اللہ میں نے ان کا ایک شخص قتل کرا، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ جناب موسیٰ نے جواب دے دیا، آپ جا کے سورہ قصص اٹھا کے پڑھیں، جب کہا جاؤ اور جا کے اسے شرم دلاؤ، ابلاغ حق کرو، انذار کرو، موسیٰ نے کہا میں نے ان کا ایک شخص قتل کر رکھا، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے، آپ کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ ہاں میں چاہوں گا دوستان سارے مجلس کے اوپر توجہ رکھیں کیونکہ بہرحال مجلس مہم ہے، ذکر اہل بیت کو خاموشی سے اور عقیدت سے سننا چاہیے۔ درود پڑھیے گا محمد والے۔ میں نے ان کا ایک شخص، آپ جانتے موسیٰ کے ہاتھوں ایک بنی اسرائیلی قتل ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو مصر چھوڑ کے مدین جناب شعیب کے پاس جانا پڑ گیا تھا، لہٰذا جب پروردگار نے کہا جائیے انذار کیجیے، کہ یا اللہ ان کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، مجھے ڈر ہے، اب میں نے چونکہ ان کا قتل کیا مجھے پروسیکیوٹ کر، مجھے جواب میں قتل کر دیں، لہٰذا یہ معاملہ۔ جب یہ آیت آئی جا کے اپنی مرضی کی تفاسیر آل محمد میں دیکھ لیجیے گا جو آل محمد کے مکتب پہ ہیں، جب یہ آیت آئی نا نبی مسکرا دیے۔ دیکھیے رسول اللہ مولا علی کے فضائل سے کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو رسول خدا کو صحابہ نے مسکراتے دیکھا، تو اس کا مطلب مولا علی کے فضائل پہ مسکرانا بھی سنت رسول اللہ ہے۔ جن کے ماسک نیچے ہیں کم از کم وہ تو مسکراتے نظر آنے چاہیے، ماسک والوں کا تو پتہ نہیں دوستان کی اسکول میں بیٹھے۔ تو حضور معاملہ یہ ہے رسول خدا مسکرا دیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی جبرائیل کی آیت لے کر آئے کہ جب میرے بھائی موسیٰ کو رسول اللہ رب العزت نے کہا جاؤ موسیٰ جا کر ابلاغ حق کرو، موسیٰ نے کہا یہ قتل تو میں نے ایک شخص قتل کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل نہ کریں۔ تعجب کی بات تھی کہ رسول اللہ اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے میرے بھائی علی کی شجاعت نہیں دیکھی؟ ایک شخص موسیٰ نے قتل کیا تھا، خدا نے فرمایا جا جا کے ابلاغ حق کر، تو کہا یا اللہ میں نے ایک مار رکھا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ مار دیں۔ میرے بھائی علی نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا ہے، مگر جب سورہ توبہ کی 10 آیات لے کر جانی تھی علی سینہ تان کے قریش میں چلے گا۔ اس کا مطلب ہے نبیوں سے ملا کے جناب امیر کے فضائل کو پڑھنا یہ خطیبوں کی بدعت نہیں مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے۔ جو جن جیسا ہوگا انہی سے ملا کر تو فضائل پڑھے جائیں گے۔ سمجھیے گا، چلیے جناب موسیٰ کے جواب سے وقت مختصر ہے مگر انشاءاللہ لطف آئے گا اگر بات پوچھو۔ دیکھیں فرعون ان فرعون علا فی الارض
پروردگار سورہ قصص کی ابتدا ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، ان فرعون علی، پروردگار فرعون نے زمین پہ غدر مچا، ظلم کرتا، صفا کیے، جنائے صفا، ہر قسم کی وہ ظلم کو روا رکھے ہوئے تھا، کرتا کر وجعل اهلها شيعا، وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا۔ بہت توجہ، بڑا لطف آئے گا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، میں کوئی روایت آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ پروردگار فرعون کو ایکسپلین کر رہا، بلکہ میں یوں کہوں، بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، فرعون کسے کہتے ہیں خدا وہ بیان کر رہا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجالس سننے کے عادی افراد بیٹھے ہیں، صاحبان فکر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرعون کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک عہدے کا نام ہے۔ جتنے بھی مصر کے بادشاہ تھے وہ سبھی فرعون کہلاتے ہیں، اسی لیے سلسلہ فراغنا یعنی فرعونوں کا سلسلہ، بلکہ روایات میں یہ پڑھی ہے اس بدبخت کا نام ولید تھا، جو جناب موسیٰ کے سامنے مصر کا بادشاہ آیا، اس فرعون کا نام تھا ولید۔ چلے دشمنان اہل بیت سے تو کسی کو عقیدت ہو سکتی ہے، کم از کم فرعون کے نام پہ تو بچوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ تو اس بدبخت کا نام تھا ولید، جو فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کا نام نہیں لیا قرآن، اس کا پروردگار نے اس کا عہدہ بتایا۔ فرعون کسے کہتے ہیں آپ سمجھیے گا، وہ کرتا کیا تھا؟ فرمایا علا فی الارض، اس نے زمین پہ غدر مچا، تباہی مچا رکھی تھی۔ کس انداز میں تباہی؟ اب پروردگار کو تباہی بیان کر رہا ہے، فرمایا وجعل اهلها شيعا، وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا تھا۔ پھر کرتا کیا تھا؟ یستضعف طائفة منهم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، یعنی گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، پھر ان میں سے ایک گروہ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی ایک کو سپورٹ کرتا تھا، دوسرے کو مارتا تھا۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، قتل کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو، چھوڑ دیتا تھا ان کی بیٹیوں کو۔ آپ آزاد کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ اب پروردگار بیان کر رہا ہے کہ فرعون کسے کہتے ہیں، انہو کان من المفسدین، بڑا ہی فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ دو کام اللہ نے فرعون کے بتائے۔ فرعون کیا کرتا ہے؟ فرعون لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ فرعون قتل و غارت کرتا، یہ دو کام کرتا۔ حضور بڑی سادگی سے جملہ کروں گا اور اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کم از کم ایک بات تو سمجھ میں آئی، فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون اسے کہتے ہیں جو دو کام کرے، ایک تفرقہ ڈالے، دوسرا قتل کرے۔ میں صاحبان فہم سے چاہوں گا کہ اس باتوں پر میرے ساتھ لازمی شامل ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ایک بات تو طے ہے، جہاں یہ دو کام ہو رہے ہوں، تفرقہ اور قتل، از روئے قرآن ایک بات لازم ہے، پیچھے وقت کا فرعون ہے۔ توجہ ہے جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے، میں ان باتوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، کہیں لے کر جانا ہے آپ کو قرآن کے حوالے سے۔ قرآن نے جو فرعون ایکسپلین کیا ہے وہ دو کام کرتا ہے، کون کون سے؟ ایک تفرقہ ڈالتا، ایک قتل کرتا۔ حضور تفرقہ ڈالنے والا خود کو نہ پہچانتا ہو تو اور بات ہے، قتل کرنے والا خود جانتا ہو یا نہ ہو، ایک بات ہے، جو تفرقہ اور قتل میں ملوث ہے وہ کسی وقت کے فرعون کی خدمت کر رہا ہے۔ اچھا ایک بات تو طے ہو گئی، چلو اتنا تو پتا چلا، مومن کسی دور کے ہو، مومن، میں نے عرض کیا اللہ نے ولید کا نام نہیں لیا، فرعون کہہ کر بات کی ہے، اس کا مطلب ہے یہ فرعونوں کا شیوا ہے، وہ دو کام کرتے ہیں، ایک تفرقہ ایک قتل۔ اس کا مطلب ہے مومن کسی دور کے ہو، چاہے 2022 کے، چاہے 2032 کے، چاہے 2042 کے، چاہے 2082 کے، ایک بات ہے، ہر دور میں مومنوں کو وقت کے فرعون سے دو خطرے ہیں، ایک تفرقہ کا، ایک قتل کا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے مومن دو خطروں میں ہر وقت ہیں، ایک تفرقہ، اس کا مطلب ہے دو لوگوں سے تو حتمی بچنا ہے، ایک قاتل سے بچنا ہے
ایک تفرقہ باز سے بچنا. بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا ایک بات سمجھے نا، میں نے کسی عارف سے پڑھا تھا کہ حضور جس نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھا نا کہ میں ماضی کا کوئی واقعہ پڑھ رہا ہوں، اصل میں وہ قرآن پڑھ ہی نہیں رہا. قرآن ماضی نہیں سناتا، ماضی کے آئینے میں حال دکھاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ میرے ساتھ ملوث رہی ہے تاکہ مجھے اندازہ رہے میری باتیں پہنچ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے مومن کسی دور کے ہو دو خطروں کا شکار رہیں گے، ایک تفرقے کا، ایک قتل کا، یعنی دو محاذوں پہ مومنوں کو بچنا. اچھا آپ داخل ہوئے، یہاں پہ سامنے گارڈ کھڑے تلاشی لینے کے لیے. آپ کہیں جاتے ہیں مجلس میں، کوئی نہ کوئی باہر دوست کھڑا ہوتا ہے تلاشی لے رہا ہوتا ہے. یہ تلاشی کے دوران ہوتا کیا؟ یہ جسموں کو ٹٹولا جاتا ہے. کیوں جسم ٹٹولے جاتے ہیں؟ کیا سامنے والے کا عقیدہ پہچاننے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. کیا یہ جب چیکنگ ہوتی ہے اس میں سامنے والے کے افکار پتہ لگتے ہیں، نظریات پتہ چلتے ہیں؟ یہ کس لیے چیک کیا جا رہا ہوتا ہے؟ کہیں یہ اپنے ساتھ کچھ ایسا خطرناک لگا کر تو نہیں آگے جو اندر موجود مومنوں کو نقصان دے؟ ایسے ہی ہے نا. کم از کم اس چیکنگ کے اسلوب نے اتنا تو بتا دیا نا کہ ہمارا مکتب اتنا واضح ہے کہ یہاں محفلوں میں شرکت کے لیے عقیدہ شرط نہیں ہے، انسانیت شرط ہے. انسان اچھا ہونا چاہیے، انسان بے عیب ہونا، بے خطرہ ہونا چاہیے، آ سکتا ہے. مگر اس میں چیک کیا کیا جائے گا؟ جسم ٹٹولا جائے گا، کہیں بارود لے کر تو نہیں آ رہا. اچھا اگر آنے والا آ جائے اور مجمع تک پہنچ جائے، میں پوری توجہ چاہوں گا اور صاحبان فہم بلیدہ فکر افراد سے توجہ چاہوں گا. اگر آنے والا مجمع میں آ جائے، بارود لے کر آ جائے، وہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ ناکام ہیں کہ نہیں؟ سیکیورٹی ناکام ہو گئی نا. اس لیے چیکنگ کرنے والا مجمع میں کھڑے ہو کے چیک نہیں کرتا، وہ باہر چیک کرتا. کیوں؟ اگر آنے والا مجمع تک پہنچ گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا، سیکیورٹی ناکام ہو گئی. اب سمجھ آئے تو میرا ساتھ دیجیے گا. حضور مجھے تعجب ہے، بچنا ایک نہیں دو محاذوں پہ تھا. جان بھی خطرے میں ہے، تفرقے کا بھی خطرہ ہے. ہم کیسی بھولی قوم ہیں. تعجب کی بات ہے، جسموں کے قاتل کو تو مجمع تک آنے کی اجازت نہیں ہے، فکروں کے قاتل کو منبر تک آنے کی اجازت کیسے مل رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ مومن ایک نہیں دو محاذوں پہ خطرے پہ ہے نا. اچھا کس طرح ممکن ہے کہ چیکنگ پہ کوئی کھڑا بھی ہو، سیکیورٹی بھی ہو، اور پھر بھی کوئی بدبخت مجمع تک آ جائے؟ ایک وجہ، ایک صورت ہو سکتی. ایک وہ کیا؟ جو سیکیورٹی پہ کھڑا ہو گیا ہے نا، وہ اس کے اہل نہیں ہے، وہ بس شوق ہی شوق میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بس میرا دل کر رہا، میرا شوق ہے میں چیکنگ کروں. حضور یاد رکھیے گا، نہ اہل سیکیورٹی میں ہوگا تو جسم کا قاتل مجمع تک آ جائے گا، اور اگر نہ اہل عزاداروں میں آئے گا تو جو تفرقہ پھیلانے والا ہے وہ منبر پہ آ جائے گا. توجہ ہے نا؟ لہذا ہر کسی کو وہ کام کرنا چاہیے جس کی وہ حقیقت سے آگاہ ہو. توجہ ہے؟ شوق میں کام کرتے ہوئے یہ بات مد نظر ہونی چاہیے ہے کہ اس سے نقصان کتنا بڑا ہو سکتا. اور یاد رکھیں، آپ کا عقیدہ زیادہ مہم ہے یا جسم؟ عقیدہ. آپ کی یہ 1400 سال میں آپ کی عادت رہی ہے، آپ جسم قربان کرتے ہیں عقیدوں پیچھے. آپ عقیدہ کبھی نہیں چھوڑتے جسم کی خاطر. تو جب جسم کی حفاظت کے انتظام اتنے اچھے ہیں تو عقیدے کی حفاظت کے بھی تو ہونے چاہیے. ایک آواز سے بلند درود پڑھیے محمد. اچھا یہ تو فرعون کا وقت انتہائی مختصر ہے. توجہ چاہوں گا حضور، یہ تو ارادہ تھا
فرعون کا، اس نے طے کر رکھا تھا کہ میں نے تباہی مچانی ہے، میں نے بیٹوں کو قتل کرنا ہے. قتل کیوں کرتا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس بدبخت نے، آپ نے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، بس سمجھے ختم ہوا وقت، آپ نے وہ روایتیں پڑھ اور سن رکھی ہوں گی. اس نے خواب دیکھا شام سے چنگاری اٹھ رہی ہے، میرے اقتدار کو خاکستر کر رہی ہے. اس نے پوچھا، جتنے بھی جو اس کے خواب کی تعبیر بتانے والے جوتشی تھے، انہوں نے کہا ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو کہ تیرے اس اقتدار کو برباد کر دے گا. لہٰذا اس نے حکم دے دیا اس دن کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. بیٹیوں کیوں چھوڑتا تھا؟ بیٹیوں کو اور قتل کرتا تھا بیٹوں کو، تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، وہ آنے والا نہ آئے. اب اللہ کی کیا پلاننگ ہے؟ اس کے مقابل خدا کیا کر رہا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اسی سورہ قصص میں اگلی آیت میں پروردگار نے فرمایا اور ہمارا ارادہ تھا فرعون تو مارتا ہے کہ آنے والا نہ آئے، تو یہ چاہتا ہے وہ نہ آئے. لے میری بھی پلاننگ ہے. میری کیا پلاننگ ہے؟ جنہیں تو زمین میں ضعیف کر رہا ہے میں انہیں طاقت عطا کر دوں گا، میں انہیں اس زمین کا وارث بنا دوں گا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر میں انہیں زمین میں اسٹیبلش کر دوں گا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجَنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور میں دکھاؤں گا فرعون کو اور اس کے دوسرے حامان کو اور ان کے سارے چیلوں کو. یہ سمجھ کے نہ سنیے گا میں آپ کو کوئی ماضی کا موسیٰ سنا رہا ہوں. میں نے پہلے کہا جس نے ماضی سمجھ کے سنا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں. حقیقت توجہ ہے جی. پروردگار نے فرمایا تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں تجھے وہ دکھاؤں گا جس سے یہ ڈرتے ہیں. توجہ ہے جی. بڑی سادگی سے جملہ کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. کم از کم ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. فرعون اقتدار میں بیٹھا تھا، فرعون کے لشکر تھے، فرعون کا اسلحہ تھا، فرعون دنیا پہ راج کر رہا تھا، مگر کسی آنے والے معصوم سے ڈرا بیٹھا تھا. کم از کم ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ اللہ کی سنت ہے. وہ وقت کے فرعون کو کسی آنے والے معصوم سے ڈرا کے رکھتا ہے. بڑی سادگی سے بات عرض کروں گا حضور. ایک بات تو طے ہو گئی، طاقت اطمینان نہیں دیتی. پروردگار نے فرمایا وہ جس سے ڈرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ڈرا بیٹھا تھا، اسے کہا آنے والا آ نہ جائے، میرا اقتدار برباد نہ ہو جائے. یعنی وہ ڈرا بیٹھا تھا. تعجب کی بات ہے، کیا اس کی اس وقت سب سے بہترین اسلحہ انڈسٹری نہیں تھی؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ کیا اس کے لشکر سب سے بڑے نہیں تھے؟ کیا اس کا اقتدار سب پہ نہیں تھا؟ تھا. اطمینان نہیں تھا. اس کا مطلب ہے اطمینان طاقت نہیں حق دیتا ہے. میں روایتی ذہنوں کے لیے جملہ عرض کرنا چاہوں گا حضور. طاقت اقتدار نہیں دیتی، طاقت اطمینان نہیں دیتی. کیا دیتا ہے؟ حق پہ ہونا. یہی وجہ ہے خلیفہ مسجد میں بھی پریشان ہے، علی جلتے گھر میں بھی اطمینان. حق پہ ہونا اطمینان. فرعون وہاں بھی ڈرا بیٹھا ہے، گو کہ اقتدار تو اس کا اسٹیبلش ہے، سارا ماحول اس کے ساتھ ہے، پر اسے ڈر ہے آنے والا آ نہ جائے. اسی لیے ایک نہیں، دو نہیں، روایات میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے پڑھا 70,000 بچہ اس نے تہے تیغ کر دیا. کیوں ذبح کر دیا؟ صرف اس لیے وہ آنے والا آ نہ جائے. جو ہے تو کیا ہوا؟ موسیٰ نہیں آئے. جنہوں نے پڑھ رکھا ہے وہ میرا ساتھ. کیا فرعون غرق نہیں ہوا؟ اس کا اقتدار برباد نہیں ہوا؟ تو حضور پھر ہم گھبرائیں کس لیے؟ ہم تب گھبرائیں جب ہمارے پاس قرآن و اہل بیت نہ ہو. اس نے 70,000 بچہ کاٹا کہ موسیٰ نہ آئے، مگر اللہ نے بتا دیا مومنوں کسی بھی دور میں فرعون کی طاقت دیکھ کر مایوس نہ ہونا. وقت کا موسیٰ آئے گا بھی، وقت کا فرعون غرق بھی ہوگا. اللہ کا نبی ہمیں بی بی سی سی این این کے حوالے کر کے نہیں، قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے. اگر قرآن و اہل بیت سے تعلق ہو تو مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. توجہ ہے.
خدا نے ہمیں واضح دکھا دیا ہے فرعون جتنی بھی قدرت اور طاقت کے اندر نہ بیٹھا ہو مگر اللہ بھیجتا ہے آنے والے اور انہیں ڈرا کے رکھتا ہے جو کر سکتے ہو کر لو وہ آنے والا. اچھا 70,000 کٹے 70,000 کٹے کس لیے کٹے؟ تاکہ وہ نہ آ جائیں جنہیں آنا ہے. 70,000 کے ساتھ 2 قومیں تھی نا, ایک فرعون کی ایک بنی اسرائیل. فرعون کی قوم کے نہیں مرے, جتنے کٹے مظلوم کی قوم کے. کتنے خوش قسمت تھے کہ آنے والے معصوم کی دشمنی میں کٹ گئے. کیا ہی خوش قسمت تھے, اپنی ذاتی دشمنی میں نہیں کٹے, معصوم کی خاطر کٹے. اور پھر حضور ہوا کیا, وقت تمام ہوا, میں اس سے آگے آپ کو زحمت دیتا, مگر دیکھیں خدا نے کیا کیا. وہ جو ہر ماں کی گود میں بچہ کاٹ رہا تھا, خدا نے اسی کی گود میں اپنا موسیٰ پہنچا. اس طرح خدا جھوٹے خداؤں کی خدائی پہ طنز کرتا کہ یہ ہے تمہاری اوقات, تم میرے منصب کے دعوے دار ہو, یہ تمہاری اوقات ہے, تیری ہی گود میں میں اپنے نانا پلوایا معصوم کو. توجہ ہے, کمال ہے خدا کی قسم. یہ خدا کا طنز تھا اس کی جھوٹی خدائی کے اوپر, اور وہ ایسے جھوٹے خداؤں کو ذلیل کرتا ہے, کبھی فرعون کی گود میں موسیٰ پہنچا کر, اور کبھی جھوٹے خداؤں کے درمیان تیرا رجب اپنے سب سے بڑے عبد کو اتار کے جھوٹے خداؤں کی خدائی پہ طنز کرتا. قدیر ہے. لہذا دوستان وقت اور حالات یقیناً مومنوں کے لیے اچھے نہ رہے. آئندہ بھی شاید دنیا میں جنگوں کا آغاز ہے, پتہ نہیں معاملات کہاں جائیں گے, پر ایک بات یاد رکھیے گا, فرعون کتنے ہی صاحب قدرت کیوں نہ ہو جائیں, وہ علی کل شیء قدیر کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اور یاد رکھیے گا 1 2 1000 10,000 70 جتنا مرضی قتل ہو جائے, آنے والا آئے گا بھی وقت کا فرعون غرق بھی. بس حضور امام موسیٰ کاظم, خدا کی قسم کاش وقت ہوتا میں اس حوالے سے کچھ اور عرض کر سکتا, بس مسائل کی کا وقت ہے, مجھے آگے بھی وعدہ ہے پہنچنا, اس لیے زحمت تمام کو. آج کا دن عاشورہ سے کم نہیں, خدا کی قسم. اور بڑی ہی مظلوم ہستی کا آج جنازہ اٹھا, تابوت کی زیارت ہے. کسی اور ہر معصوم کے تابوت کو انسان کو کندھا دینے کی کوشش ہونی چاہیے, اس مظلوم کے تو لازمی دیجیے. چلے میں اس انداز میں بات کروں, اللہ جانے غربت کی کتنی تعریفیں ہو. اگر میں یہاں دوستوں سے کہوں نا مجھے غربت کی تعریف کریں, ہر مومن ایک ایک تعریف کر دے گا. اجازت ہے میں بھی ایک تعریف آپ کے سامنے, رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. حضور غربت کی یقیناً یہ ایک تعریف ضرور ہے, 19 بیٹوں کے ہوتے اگر کرائے کے مزدور باپ کا جنازہ اٹھائیں, یہ یقیناً بڑی غربت ہے. جب اس معصوم کے تابوت کو کندھا دینا تو کہنا ضرور مولا بڑی حسرت رہی, کاش مولا ہم رجب کی ان تاریخوں میں بغداد ہوتے, مولا آپ کی لاش کو کوئی بے وارث سمجھ کے نہ پھینک جائے. اگر اجازت ہو ایک اور جملہ کروں حضور, 19 بیٹوں کے ہوتے کرائے کے مزدور جنازہ اٹھائیں غربت ہے, مگر 18 بیٹیوں کے ہوتے کوئی جنازے پہ رونے والا بھی نہ ہونا تو پھر مظلوم موسیٰ کاظم, پھر سمجھو غریب مظلوم معصوم موسیٰ کاظم کا جنازہ. 18 بیٹیاں جن کی 28 عیدیں باپ کے بغیر گزر گئی. اس درد کو وہ محسوس کر سکتا ہے, کسی کا باپ دیار غیر میں قید ہونا وہی پہچان سکتے ہیں. اللہ جانے ان کی کوئی خوشی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. سوچیں 14 سال باپ کے بغیر گزارے ان بیٹیوں نے. بڑے غریب امام ہے خدا کی قسم. تاریخ عجیب انداز میں لکھتی ہے, تاریخ کہتی ہے زندان بدلتے رہے, زندان بان بدلتے رہے, شکنجے اور بیڑیاں بدلتی رہی, مگر جسم نہیں بدلا, جسم ایک ہی رہا. اتنا نحیف اور کمزور ہو گیا وہ جسم. آیت اللہ حسین بخش چارہ نے یہ جملہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ایک مومن بڑی مشکل سے پہنچ ہی گیا
معصوم کی زیارت کے لیے قید خانے میں اس نے لوگوں کو پیسے دیے، زندان والوں کو بڑی کوشش کر کے وہ معصوم کے پاس پہنچا. جب مل کے جانے لگا نا اس نے کہا مولا موسیٰ کاظم مجھے نہیں لگتا پھر ہماری ملاقات ممکن ہے. مولا میں چاہتا ہوں آپ میرے حق میں کوئی دعا کر دیں. حسین بگٹیارہ صاحب لکھتے ہیں وہ جانے لگا نا تو میرے مولا موسیٰ کاظم نے رو کر کہا میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تجھے کسی مسلمان کا قیدی نہ بنا. اس نے کہا مولا اس انداز میں کب دعائیں دی جاتی ہیں. مولا نے جب اس نے کہا نا اس انداز میں کب دعائیں دی جاتی ہیں، مولا نے جسم سے کپڑا ہٹایا سارا جسم زخمی تھا. مولا نے فرمایا روزانہ تازہ تشدد کیا جاتا. خدا کی قسم اس امام کے نا علماء نے لکھا ہے اس امام کے مصائب نا دیگر ائمہ سے بہت ملتے ہیں. ابھی 2 شبوں کا فاصلہ رہ گیا. 28 رجب آئے گی، مولا مظلوم کربلا نے فرزند رسول نے مدینہ چھوڑا. آپ نے وہ کیفیتیں آپ ذاکرین سے خطبہ سے سنیں گے کیا عالم تھا 28 رجب پہ مظلوم کربلا کا. میرا مولا قبر رسول پہ گرا ہوا تھا اور الفاظ ہے روایت کے ایسے جیسے کسی ننھے بچے نے ماں کو سینے سے لگا رکھا. اور میرے مولا رو رو کر کہتے تھے نانا میں آپ کی قبر کو ترک نہیں کرنا چاہتا، نانا میں چاہتا ہوں قبر پھٹے حسین بیچ میں سما جائے. یہی عالم مولا موسیٰ کاظم کا تھا. جب سپاہی لینے کے لیے آیا نا قبر رسول کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا. نانا میں آپ کی قبر کو ترک نہیں کرنا چاہتا مگر ایک فرق پڑ گیا. مولا حسین نے جب تک چاہا تب تک قبر پہ رہے، کسی نے قبر سے جدا نہیں کیا. ہائے غربت موسیٰ کاظم سپاہیوں نے دھکیل کے قبر سے اٹھایا اور جب لے کر چلے ہیں. میں کہتا ہوں ایک اور فرق ہے، حسین قبر سے اٹھے مگر سکینہ کی نگاہیں پیاسی نہیں رہی. ہاں سغرا کو بابا مل گئے مگر یہ وہ غریب ہے 18 بیٹیاں دروازے پہ کھڑی تھی، سپاہی قبر سے گھسیٹ کے لے گئے مولا. ہاں دوسرا تعلق ہے زہر ایسے ملی جیسے مولا حسن مجتبی. دونوں کی کیفیات ایک ہیں. مولا موسیٰ کاظم نے بھی یہی فرمایا تھا پہلے میرا جسم کل سبز ہوگا پرسوں میری شہادت ہوگی. مولا حسن کے ساتھ بھی یہ ہوا، پہلے پورا جسم سبز ہوا پھر میرے مولا نے دنیا چھوڑ دی. مگر دونوں کے زہر کی تاثیر بھی ایک تھی. جیسے جیسے زہر حلق سے نیچے جاتا تھا جگر خون ہو کے لبوں پہ آ جاتا. مگر ہاں میں عرض کروں گا حضور ایک فرق اس غریب امام کا ہے، مظلوم موسیٰ کاظم کا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ جب زہر مولا حسن کے جگر کو کاٹ رہا تھا میرا مولا پچھاڑے کھا رہا تھا مگر جب دائیں جانب گرنے لگتے تھے یقیناً زینب سنبھال لیتی تھی. جب بائیں جانب گرنے لگتے تھے ام کلثوم سنبھالتی ہوں گی، کبھی عباس تھامتے ہوں گے، کبھی حسین سینے سے لگاتے ہوں گے. ہائے میرا مولا موسیٰ کاظم زندان میں جب زہر نے جگر کے ٹکڑے کیا کبھی دائیں دیوار پہ ٹکراتے کبھی بائیں دیوار پہ ٹکراتے. راوی کہتے اس عالم میں جنازہ نکالا گیا زندان کی دیواروں پر لہو لگا تھا موسیٰ کا، کوئی تھامنے والا نہ تھا موسیٰ کاظم کا. اور خدا کی قسم اس سے زیادہ میں سخت عرض کیا کروں حضور، خدا کی قسم راوی کہتے 2 امام ہیں، 2 امام تجزیہ مصائب آل محمد کا کیا جائے 2 اماموں بڑے تاریخ کا فیصلہ ہے. آل محمد کے 11 شہید اماموں میں 2 امام ایسے ہیں جنہیں فقط مارا نہیں گیا مار مار کے مارا گیا. 2 امام ایسے ہیں جنہیں مارنے سے پہلے تشدد کیا گیا. ایک زہرا کا غریب لال حسین ابن، ایک جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کا، دونوں کو اتنا مارا گیا ہے. حسین مظلوم کو اتنا مارا کہ لاش میں جان ملا. اور موسیٰ کاظم کو کیسے مارا گیا؟ جب ہر زندان بان جس زندان میں ڈالتے تھے وہ زندان بان ایک وقت کے بعد قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا اور جب ہارون کہتا تھا نا زہر دے وہ کہتا تھا لئن حیا کر. وہ تو ہر کسی کے حق میں دعا مانگتے ہیں. وہ امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا. اس نے سندی بن شاہد ملعون جو کہ باب کوفہ کا معروف زندان دار المسیب جب اس میں ڈالا نا یہ انسان نہیں بھیڑیا تھا اور اسے کہا زہر. یہ اتنا تشدد کرتا تھا مسجد کی صفوں میں لپیٹ کر مولا موسیٰ کاظم اتنا تشدد کیا کہ
اس مظلوم کے جنازے کو کندھا ضرور دیجیے گا، حق بنتا ہے خدا کی قسم بیٹے بھی نہ کندھا دے سکے۔ تو اس نے کہا کہ کون مظلوم مر گیا ہے، کون غریب مارا گیا ہے کہ کرائے کے مزدوروں نے لاش اٹھا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ نام تھا۔ یہ کام اٹھی، اس نے کہا پورا نام کیا تھا؟ کہا موسیٰ بن جعفر۔ یہ تڑپ کے کھڑی ہوئی، کہا وہ تو زندان میں جعفر صادق کا بیٹا تھا، کہاں اسی کی لاش ہے؟ یہ تڑپ کے شہر میں آئی، اس نے کہا بغداد والو مجھے کوئی نہیں جانتا، مگر اگر میرے بیٹے کی بھی لاش ہونا آدھا شہر آ جائے گا۔ ظالمو حیا کرو، یہ نبی کی بیٹی زہرا کا نام تھا، یہ زہرا کے بیٹے کی لاش ہے۔ اور پھر جب بدبخت سے لے کر چلے، رکھا نہیں پل پہ، پھینک آئے پل پہ، وہاں لاش پل پر پھینکی۔ ارادہ کیا؟ کیوں کہا گیا کہ پل پر پھینک دو؟ علماء نے لکھا اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ یہ ایک مرکزی شہر تھا بغداد، صبح اطراف سے سواریاں آتی تھیں، لیکن یہ چاہتا تھا نحیف سی تو لاش ہے، ہڈیوں کا تو ڈھانچہ ہے، یہ سواریوں کے درمیان رل جائے گا، اس کے اوپر سے سواریاں گزر جائیں گی، کوئی میرا ظلم پہچان نہیں پائے گا۔ وہاں صبح جب کوچوان سواریاں لے کر آئے نا، کوئی سواری پل کی طرف بڑھتی ہی نہیں تھی، ہر سواری پیچھے، پل کے دونوں طرف سواریوں کا ڈھیر لگ گیا، کوئی آگے نہیں۔ کوچوان پریشان ہوئے، ایک مرتبہ جو آئے نا آج یہاں ماجرا کیا پل بغداد پہ، جب آگے آئے دیکھا کسی غریب الوطن کی کمزور سی لاش پڑی، کسی بے وطن کی لاش پڑی ہے۔ آخری جملہ سے تمام، میں کہتا ہوں مولا موسیٰ کاظم بڑی غربت میں آخری وقت آیا، مولا زہر امام حسن کی طرح ملی، مولا بیٹیاں بیٹے رو نہ سکے مگر کم از کم حیوانوں نے حیا رکھا۔ ہمارا سلام کربلا کے غریب پر جس کی لاش پہ گھوڑا ڈالا، سگی بہن